اچھا ایک مثال کے طور پر کوئی ایک مرد ہے خواتین میں سے کوئی ایک آیا آپ کے پاس کلائنٹ ہے, اس نے کہا جی بہت اچھا کر دیں, جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو خیال ہے کہ جو آپ کی سائیکالوجی ہے آپ کے فیس پہ آتی ہے, جو اندر ڈپریشن انزائٹی ہے, اتنا کرنے کے باوجود اس کے اوپر گلو یا وہ چیز نہیں آ رہی, یہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا ہے, اس لیے کہ جب آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپ کی تکلیف دیکھ کے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسپیشلسٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری کڈنی میں بھی درد ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. سو جب خواتین, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, آتی تو ہوں گے نہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ایک ہیئر اسٹائل بنانا ہے اور آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ چیز ہو گئی, فلاں ایکٹریس کے بال ایسے میرے ویسے بنا دیجیے, ہو سکتا ہے اس کی بالوں کی جو اسٹرکچر ہے, ہاں بناوٹ کرلی ہو, اسٹریٹ ہو, ڈفرینٹ ہو, تو اس لیے آپ ایز اے گڈ بیوٹیشین, ایز اے گڈ تھراپسٹ, ہیئر ڈریسر, میرا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ کی تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں تو بہت بہتر ہیں, لیکن یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی. وہ کہتے ہیں جی یہ تو میں نے کروانا یہی تھا, باقی ساری چیزیں نہ کرے, یہی کرا دے. تو ہماری انڈسٹری میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہماری کیا بلکہ ہر جگہ یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ از آلویز رائٹ. ہاں بالکل, پھر ظاہر ہے وہ جو کہہ رہا ہے آپ نے تو فالو کرنا ہے, وہ آپ بالکل آپ اس کے حساب سے کریں, لیکن ہم لوگ ایک آپشن دے دیں کہ بھائی یہ چیز ایسے سوٹیبل ہے. نہیں ہم لکھ کر لیتے ہیں, ہم ان کو کنسینٹ فارم دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ کام اس میں بھی فارم ہوتا ہے, ہاں جی یہ اپنی مرضی سے میں کرا رہی ہوں یا کرا رہا ہوں, کیونکہ وہ بعد میں ادارہ سے بازار نہیں ہے. ہاں بالکل, کیونکہ وہ جا سکتے ہیں, شکایت کر سکتے ہیں, گھر میں وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ اچھی لک نہیں بنی, پھر وہ کمپلینٹ آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے بالوں کا رنگ بدلوانا ہے اور آپ کی میاں نے کہا کہ مجھے تو جی گولڈن بال چاہیے, گولڈن چاہیے. اب جس کے کالے بال ہوتے ہیں وہ گولڈن نہیں ہو سکتے, بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اس کو سٹیپس میں وہ بال پھر خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم لکھتے ہیں, کہتے ہیں اب اپنے میاں سے سائن کروا کے لاؤ. کبھی کبھی کوئی آ بھی جاتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ کو تو بتایا تھا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, پھر میں کہتی ہوں آپ پلیز دیکھیں تو صحیح نا کہ ان کے حال کیا ہو گیا بالوں کا, انہوں نے کہاں سے کیا کیا کروایا ہوا ہے, بھوسے کی طرح بال ہیں اور وہ ایسے ہلائیں تو وہ یوں کر کے ہلنا شروع ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سو گیو اٹ ٹائم, آپ اس کی ٹریٹمنٹس لیجیے تاکہ بالوں کی صحت اچھی ہو. آپ آئلنگ کرتے ہیں, آپ ماسک لگاتے ہیں بالوں کے اوپر بھی, سافٹنیس آتی ہے, پھر آپ جو بھی چیز کروانا چاہیں. آج کل لوگ ہیئرس کے اوپر بھی بڑے جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہے تھے, مختلف قسم کے سیرم لگا رہے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے اور آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ ضرور کرنا چاہیے. صحیح. اچھا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فوڈز بھی ہوتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر کچھ رکھتے ہیں اثر, یا بیلنس ہیلدی ڈائٹ سے بھی آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے؟ بہتر ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. آپ کی ڈائٹ, اس کا ہیلدی ہونا, اس کا بیلنسڈ ہونا, آپ کی ایکسرسائز سے آپ کی باڈی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک. آپ ایکسرسائز جب کرواتے ہیں تو آپ کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پہ کون سا مسل آپ کا مجھے ٹائٹ لگ رہا ہے, سافٹنیس چاہیے, آپ نے یہ موڑ لیا ہے, آپ کا بازو درد کیوں ہو رہا ہے, کوئی مسل آپ کا پل ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں. سو یور ڈائٹ بیلنسڈ, اور بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے بچپنے سے سب کو پتہ ہے. صحیح. کہ آپ نے گوشت بھی کھانا ہے, مرغی بھی کھانی ہے, آپ نے پھل بھی کھانا ہے, آپ نے سبزی بھی کھانی ہے, آپ نے روٹی بھی کھانی ہے. مجھے تو شوگر ہے, میں یہ نہیں کھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نعمت بدل دیا ہوا ہے. اب اگر میں گوشت نہیں کھا سکتی تو پروٹین میں بہت ساری چیزوں سے لے سکتی ہوں. پھر لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ پروٹینز کے لیے دوائیاں, ٹیبلٹس, ہاں جی بہت سارے, بالکل, جو کہ اگین میں کہوں گی کہ دیکھیں کون سی کمپنی کی, از اٹ اپرووڈ. بہت سے لوگ امپریسڈ ہوتے ہیں کہ باہر سے بن کر آئی ہے تو یہ بہت اچھی ہوگی. ہمارے جو اپنی جو سبزی, پھل, یہ ساری چیزیں بہت اچھی, نیچرل آرگینک ڈائٹ جو ہے نا وہ بھی دیکھیں آپ اپنی بھی یہاں کی کمپنی. اچھا اب پاکستان میں تو ہر بندے کو پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی میں بڑا ڈپریشن کا شکار ہوں, یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے, تو آپ ایز اے بزنس وومن
ایک انٹرپرینور آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں؟ لوگ تو برین ڈرین ہو رہا ہے جی, یا تو کچھ نہیں ہے, باہر لوگ جا رہے ہیں, تو آپ نے اتنا بڑا برانڈ مطلب ماشاء اللہ کیسے کھڑا کر لیا؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں یہ تو ہے, یقیناً یقیناً یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نا. لوگ ہمارے یہاں وہ نہیں نا, کنسپٹ نہیں ہے اس کا. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, پاکستان میں سسٹمز نہیں ہیں. جو شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت اسٹارٹ اپ میں دشواریاں ہیں یقیناً, ہرڈلز دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن یہ نارمل فینومینا ہے. اگر کوئی بچی اپنے گھر میں اماں کہتی ہیں روٹی بناؤ, تو اس کو پہلے آٹا تو گوندنا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے, آٹا پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو ہر چیزوں کو آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کو کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کی کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہو گیا ہے, وہ آپ کے بارے میں غلط بات کریں, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو اباؤٹ اٹ. آپ نے کیا ایسا کیا کہ وہ اتنے ناراض ہو گئے؟ جاؤ اور اپنے معاملات حل کرو. اب یہ میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں بالکل عام گھروں میں جو بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں اسکول کالج میں جاتے ہیں, وہ نہیں حل ہو رہا ہے تو الگ ہٹ جاؤ. مطلب آپ انسانوں سے وہ سوالات کریں جو کہ انسان کو انسان سے کرنا چاہیے. تم کیسے ہو, تم بھوکے تو نہیں ہو, تم پریشان کیوں ہو. ٹھیک, آپ ان سے اللہ میاں کے سوال نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ مستنصر ہیومن نیڈز کے بارے کی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ان سے آپ یہ نہ پوچھیں نا کہ تم نے کتنی نماز پڑھی, تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے سوالات, یہ ان کا معاملہ ہے ڈائریکٹ. سو مطلب مجھے کبھی میں مستنصر حسین تاڑر کے صاحب کی ہمیشہ یہ باتیں اس لیے بتاتی ہوں, سمپل الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو انسانوں سے انسانوں والے سوال کریے, اس کا خیال رکھیے. تم بھوکے تو نہیں ہو, تم پریشان ہو, میں تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کا. کوئی بھی بزنس, چاہے وہ کپڑے کا ہو, چاہے وہ ایز اے بیوٹیشین, انکیویشن پیریڈ ہے اس کا, اس کے بعد پھر وہ چیزیں فلرش کرتی ہیں. کچھ کور کمپیٹنسیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وقت پر آنا, ہاں پنکچویلٹی بالکل بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ صفائی کا خیال رکھنا, ٹھیک, ہائیجین کا خیال رکھنا, اپنی بھی اور آپ کے جو بھی سیٹ اپ ہے آپ کی. پھر ٹیم ورک کے ساتھ چلو, ٹیم ورک کے ساتھ. پھر آپ نے جو ایس او پیز آپ کے ونس آپ نے رول آؤٹ کیے ہیں وہ چیزیں اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو بدلے نہیں کیونکہ آپ کو, یعنی بیسکس آپ رکھیں جو آپ نے طے کیے ہیں. اور یہ بیسکس سب کے لیے, ہر چیز کے لیے. ایون اگر ایک ٹھیلے والا ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں, اس کو بھی اپنا حساب کلیئرٹی ہوتی ہے کہ میرے پاس کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, مجھے کیسے پیشکش کرنی ہے, مجھے کیسے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کور کمپیٹنسیز. وومن امپاورمنٹ کی تو بات اب بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا واقعی وومن اب امپاور ہے اس وقت کی؟ انٹرپرینیورشپ زیادہ ہو رہی ہے یا جابنز لوگ زیادہ فیمیلز ہو گئی ہیں, یا کیا موقع ہے؟ ہماری پورے ملک کی آبادی جو ہے اس میں آدھی خواتین, بلکہ تھوڑی زیادہ ہی ہیں, اور پھر مرد حضرات ہیں. لیکن خواتین کو اتنا آسانیاں نہیں دی جاتی. جی جو کہ مطلب آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں, 900 مرد کام کر رہے ہوں گے, 100 عورتیں کام کر رہی ہیں, اور آپ کہیں کہ جی ہم نے وومن کو امپاورڈ کر دیا. دس از ناٹ کریکٹ. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سی ایوز کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, کتنی ہیں جو بیچاری 6, 8, 10 ہوں گی, وہ بھی پریشان ہی رہتی ہوں گی کہ یہ میں کیا کس طرح سے پروف کروں. باقی بچیوں کو, باقی لڑکیوں کو آگے بڑھنے کے لیے آسانیاں دینی پڑیں گی, سسٹمز بنانے پڑیں گے. آج تک کتنے ہی ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ خواتین کے باتھ رومز جو ہیں وہ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آج تک کتنے ہی ایسے ادارے ہیں, چاہے وہ بہت بڑے ملٹی نیشنلز ہوں یا نیشنل ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں, جہاں پر پریگننٹ خواتین کے لیے یا لیکٹیٹنگ مدرس کے لیے جو ہے کوئی ریلیونٹ سہولت نہیں اویلیبل ہے. آج تک خواتین جو ہے وہ بس میں سفر کرتے ہوئے گھبراتی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ کمپارٹمنٹ الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ کمپارٹمنٹ جہاں پہ ایک دیوار کھینچی ہوئی ہوتی ہے, کوئی اس سے لگ کے نہیں کھڑا ہوتا کہ پیچھے سے کوئی ہاتھ لگا دے. ہاں بالکل, انسیکیورٹی. بالکل, تو دیٹ انسیکیورٹی اینڈ دیٹ سیفٹی جب تک عورت کو دی نہیں جائے گی, عورت امپاورڈ ہو نہیں سکتی ہے. شہر ہوتے ہیں اس میں آسانیاں ہوتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے اب اور قوانین ہمارے ملک میں ہر چیز کے بنے ہوئے.
درختوں کے لیے بنے جانوروں قانون تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا آئین پاکستان ہمارا وہ، مگر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو سمجھنا کسی عورت کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو بھی وہ نہ بتا سکتی ہے اور نہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز اس میں لگانی ہے. اسی لیے کبھی جب ٹی وی پہ ایسے ڈرامے آتے ہیں جس میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، جیسے ابھی کچھ ایجوکیشنل پرپس کے لیے جو ہوتے ہیں وہ، اور اس میں حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ریپ وکٹم کے اوپر یا ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر، جیسے بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نازیبا، اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈرامے آ رہے ہیں تو خالی یہ نہ بتائیں کہ جی برائی ختم ہو گئی اور ہیرو جیت گیا. نو، وہ قانون جو ان بچیوں کو تحفظ دے سکتا ہے، اس قانون کے بارے میں تو بتائیں. یعنی ہمیں آج تک، مجھے یہ پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب فلمیں ہوتی تھیں یا ہمارے ڈرامے ہوتے تھے تو جج صاحب نے ڈنڈا مارا اور انہوں نے کہا دفعہ 302 کے تحت آپ کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. وہ کس کو دی جا رہی ہے؟ جس نے قتل کیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ دفعہ 302 جو ہے ایک قانون ہے، قانون ہے، لیکن باقی قانون کا نہیں پتا. لیکن آپ ارادہ قتل کا نہیں کسی کو پتا. یہ نہیں پتا کہ جو خواتین جلائی جاتی ہیں، جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کے اوپر کون سا قانون لگتا ہے.